بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ اسکول سسٹم سے حافظ حبیب الرحمن، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 31، اور ہم پڑھیں گے تفصیلی سوال نمبر 6، اور وہ ہے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ تو ختم نبوت کا لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا، ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا اور بند کر دینا، اور ختم نبوت کا اصطلاحی معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے یہ آخری شریعت ہے، آپ کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت عطا فرمائی وہ امت آخری امت ہے، آپ کی امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، کلیئر فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ جو نازل ہوئی تو وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کیا کر دی؟ پوری کر دی، تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ہو گئیں، اور فرمایا کہ تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند فرمایا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ جب وہ مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے بعد کسی اور نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں اور آخری شریعت ہیں، اس آخری شریعت لے کر ہیں، اس لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دائمی ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت محمدی ہے۔ آپ کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیں، لوگوں سے کہہ دیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پہلے والے انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے تو وہ کسی خاص علاقہ کے لیے آتے تھے، خاص بستی کے لیے آتے تھے، خاص شہر کے لیے نبی بن کر آتے تھے، اور خاص زمانے کے لیے آتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، قیامت تک کے لیے، اور پوری کائنات کے نبی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ تو ختم نبوت جو ہے یہ ایسا مسئلہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو آپ کے دور میں ایک مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو ہے وہ صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا، جنگ یمامہ ہوئی، جس کے اندر مسیلمہ کذاب جو ہے وہ مارا گیا، اور وہ اسی بات پر کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اس پر جو ہے وہ فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور اس کو سختی سے کچل دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اس بات پر اجماع رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اس امت کے جو علماء ہیں ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی یہی ہے کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن سے بھی یہی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہے
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجماع سے بھی یہی ثابت ہے، اور اس امت کے علماء سے بھی یہی ثابت ہے، عوام الناس مسلمان جتنے بھی مسلمان عوام ہے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔